کروں گا گو ہم نے اس بات کو، اس مضمون کو، اس چیز کو اپنی زندگیوں میں بڑا معمولی سمجھا، اور شریعت کے تعلق سے غلط فہمی جو عموماً لوگوں میں پائی جاتی وہ یہ ہے کہ کچھ چیزیں شریعت میں بہت اہم ہیں اور کچھ چیزیں ٹھیک ہے کر لیے تو چلتا، نہ کرے بھی تو کوئی حرج نہیں، یا غیر اہمیت والی ہے۔ مطلب کچھ چیزوں کو ایکسٹرا آرڈنری امپورٹنس دیا جاتا ہے اور کچھ چیزوں کو کوئی اہمیت ہی نہیں دی جاتی، سمجھ آئے بات؟ اور پھر جب اس کے تعلق سے بتایا جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں نہیں یہ اتنی اہمیت نہیں ہے، اس کا امپورٹنس نہیں ہے، ایسا نہیں بھی کرے تو چلتا ہے، جبکہ اسلام میں، شریعت میں ہر چیز امپورٹنٹ ہے، یاد رکھیے۔ اس لیے کہ جب ہم یہ مانتے ہیں کہ اسلام اللہ کی طرف سے دیا گیا دین ہے تو اس کی ہر چیز امپورٹنٹ ہے، یاد رکھیے، اس کی ہر چیز اہمیت کی حامل ہے۔ تو کسی بھی چیز کو اگر ہم نہیں کرتے ہیں تو ہم یہ کہیں کہ اللہ مجھ سے یہ نہیں ہو رہا، میں کوشش کروں گا، لیکن ہرگز یہ نہ کہے کہ اس کی تو کوئی اہمیت نہیں ہے یا ضرورت نہیں ہے۔ جیسا ہم کچھ چیزوں کو فروعی کرتے ہیں اور کچھ چیزوں کو خاص کرتے ہیں، کچھ چیزوں کو عام کرتے ہیں، کچھ چیزوں کو زیادہ اہمیت، کچھ چیزوں کو کم اہمیت، تمام چیزوں کی شریعت میں اگر شریعت کا حصہ ہے، اسلام کا حصہ ہے، تو سب کو امپورٹنس دینا پڑے گا، سب کو اہمیت دینا پڑے گی ہم کو۔ اب آئیے اسی کڑی اور سلسلے میں آپ کے سامنے کچھ حقوق آج رکھنے والا ہوں، کچھ رائٹس رکھنے والا ہوں، ٹھیک، جن حقوق کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، اور میں ان حقوق کو، ان رائٹس کو آج خاص طور سے اس لیے رکھ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ جو آج اسلام پر دہشت گردی کا، ٹیررزم کا اور آتنک کا، ٹھیک، الزام لگاتے ہیں، ان لوگوں کے لیے یہ حقوق، یہ رائٹس جواب ہے کہ اگر اسلام واقع میں دہشت گردی کا، ٹیررزم کا، آتنک کا مذہب اور دھرم اور ریلیجن ہوتا تو کیا وہ اپنے ماننے والوں کو اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی طرف متوجہ کرتا، اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں بتاتا، ٹھیک؟ اور بالخصوص جو آج میں آپ کے سامنے بات رکھنے والا ہوں وہ اینیمل رائٹس ہے، جانوروں کے کیا حقوق ہے اسلام میں۔ جب اسلام جانوروں کے حق بتا رہا ہے اور اتنے حق اس نے بتائے تو اندازہ لگائی جو مذہب، جو دھرم، جو ریلیجن جانوروں کے حق بتاتا ہے، کیا وہ انسانوں کو مارنے کا حکم دے سکتا ہے؟ اسی لیے میں عنوان، یہ ٹاپک میں نے سلیکٹ کیا کہ اسلام میں جانوروں کے کیا حقوق ہے، اینیمل رائٹس کیا ہے، اور جانوروں میں سبھی شامل ہیں، جانور جو اڑتے ہیں، مطلب چرند پرندے جس کو کہتے ہیں، وہ جانور جو پانی کے اندر ہوتے ہیں، مچھلیاں اور مختلف قسم کے جانور، اور وہ جانور جو زمین پر رہتے ہیں، یا کیڑے مکوڑے بھی اس میں شامل ہیں۔ سبھی چیزیں، مطلب انسانیت سے ہٹ کر جتنی مخلوقات اللہ نے دنیا میں بنائی ہے، انسان، جن اور فرشتوں کو آپ چھوڑ دیجئے، اس کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں، ان کے اسلام نے کیا حق دیے ہیں، کیا رائٹس بتائے ہیں۔ تو جو مذہب اپنے ماننے والوں کو اینیمل رائٹس سکھا رہا ہے، اور اینیمل رائٹس کی بات اسلام نے آج نہیں کی، یہ لا مسلمانوں نے آج نہیں بنایا۔ اسلام جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آیا، جس وقت مکمل ہوا، اس میں جہاں ہیومن رائٹس تھے، انسانوں کے حق تھے، میاں بیوی کے حق تھے، پڑوسیوں کے حق تھے، رشتہ داروں کے حق تھے، مسکینوں کے حق تھے، مسافروں کے راستہ چلنے والوں کے حق تھے، کافروں کے، غیر مسلموں کے اور ذمیوں کے حق تھے، تو وہیں اس نے جانوروں کے حق بھی جبھی ڈکٹیٹ کر دیے اور پورے بتا دیے تھے، مکمل طور سے۔ تو جو مذہب اپنے ماننے والوں کو 1450 سال پہلے اینیمل رائٹس بتا رہا ہے، آپ سوچ سکتے اینیمل رائٹس بولے تو ہم کو کیا ذہن میں آتا؟ ورلڈ وائلڈ لائف فیڈریشن جب بنی ہوں گی، جو کہ ایک بہت بڑی آرگنائزیشن ہے دنیا کی، شاید جب اینیمل رائٹس بنے ہوں گے، جانوروں کی کیا حق ہو۔ نہیں، میں تب کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں آج سے 1450 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، جب تو وومنس رائٹ بھی نہیں دیے تھے انسانیت نے۔ یورپ کے اندر عورتوں کو 1830 کے بعد، 1830 کے بعد ان کو رائٹ آف ووٹ ملا، رائٹ ٹو ہیلتھ پراپرٹی ملا، اور ہندوستان میں، انڈیا کے اندر، انڈین انڈیپینڈنس کے بعد، آزادی کے بعد عورت کو حق ملا ملکیت کا، ورنہ عورت کو ہندوستان میں کسی چیز کے مالک ہونے کا حق نہیں تھا، تو آج ملا۔ اسلام نے رائٹ ٹو ووٹ، رائٹ ٹو ہولڈ پراپرٹی، ملکیت خود کی اختیار کرنے کا یہ حق کب سے دیا معلوم ہے آپ کو؟ 1450 سال پہلے۔ تو اسلام نے عورتوں کے حق، اسلام نے جانوروں کے حق، اسلام نے ہر کسی کے حق بتا دیے جو انسانوں نے آج دی، یاد رکھی۔ اسلام نے کہا وہ پوری انسان ہے اور اس کے مکمل حق ہے، تم سمجھ رہے؟ بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبے میں کہا تھا کہ میں تم کو عورتوں اور غلاموں کے بارے میں تاکید کرتا ہوں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اپنی عورتوں کے ساتھ اور غلاموں کے ساتھ۔ مطلب وومنس رائٹ کے بارے میں بات ہو رہی ہے اور سرونٹس رائٹ کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اندازہ لگائی۔ تو اسلام نے حق دیے ہے، یاد رکھیے۔ تو آج اس مذہب پر الزامات ہے، اس مذہب نے، اس دین نے تو اندازہ لگائی 1450 سال پہلے اینیمل رائٹس کی بات کی، اور ان حقوق کو معمولی مت سمجھیے آپ، جانوروں کے حقوق، یہ بات بھی بڑی اہم ہے، یہ بات میں رکھ دوں آپ کے سامنے۔
اس لیے کہ کچھ لوگوں نے جانوروں کے حق کو معمولی سمجھا. کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرے تو کیا ہوتا ہے. آئیے ایک حدیث سن لیں بات آگے بڑھانے سے پہلے کہ جانوروں کے حق کتنے اہم ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور آپ نے کہا دخلت امرأۃ النار فی ہرہ، کہ ایک عورت صرف بلی کے بچے کی وجہ سے یا ایک بلی کو مارنے کی وجہ سے جہنم میں چلے گئی. ایک عورت صرف بلی سمجھتے نا، کئی جانوروں میں ایک چھوٹا سا جانور ہے ہمارے گھر میں آتا جاتا ہے عام طور سے. ایک عورت صرف بلی کا حق ادا نہ کرنے کی وجہ سے، بلی کو تکلیف دینے کی وجہ سے، بلی کی موت کی وجہ سے جہنم میں چلے گئی. پھر آگے آپ نے فرمایا اور کہا وہ جہنم میں داخل ہوئی، اس نے بلی کو باندھ دیا، اس کو باندھ کے رکھا اور فرمایا اسے نہ کھلایا نہ اسے پلایا اور نہ ہی اسے چھوڑا کہ وہ جا کر اللہ نے جو کیڑے مکوڑے پیدا کیے اس میں سے کچھ کھا کر اپنے آپ کو بچا لے. اور اس شدت سے بھوک کی وہ بلی مر گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس عمل کی وجہ سے اس عورت کو اللہ نے جہنم میں ڈال دیا اٹھا کر. آپ سمجھ رہے ہم نے تو جانوروں کے حق کو عام سمجھا، ایسی سمجھا ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں. اندازہ لگائی صرف ایک بلی کے بچے کو مارنے کی وجہ سے ایک عورت جہنم رسید ہو گئی ہے نا. تو ہم جانوروں کے حق کو معمولی سمجھ رہے ہیں. شریعت میں کوئی بھی چیز میں نے کہا نا معمولی نہیں ہے، بڑی اہمیت والی ہے. اس لیے کہ جانور اللہ کی مخلوق ہے نا، اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے. تو اللہ نے جس کو بھی پیدا کیا اس کے حقوق باندھ دیے، اس کے رائٹس بتا دیے، اس کے حق کیا ہے، کیا کرا جائے گا کیا نہیں کیا جائے گا. تو ایک عورت صرف بلی کو قتل کرنے کی وجہ سے جہنم رسید ہو گئی. اور دوسرے ایک بخاری کی روایت میں آپ نے فرمایا، جانوروں کے حق کی اہمیت تو سنیے. آپ نے فرمایا ایک عورت جو فاحشہ تھی، فاحشہ سمجھتے آپ، وہ اپنا منہ کالا کرتی لوگوں کے ساتھ لیکن توحید پرست تھی. یاد رکھیے یہ بات سمجھنا ضروری، ورنہ حدیث کو صرف سن لیتے پھر بات متن سمجھ میں نہیں آتا. ایک عورت فاحشہ تھی، مطلب اس سے وہ گناہ فحش کا ہوتا تھا لیکن وہ توحید پر تھی، مطلب وہ ایک اللہ کو مانتی تھی، سچی مسلمان تھی، لیکن یہ سن یہ گناہ اس سے ہو رہا تھا. ایک عورت فاحشہ تھی، اس نے دیکھا کہ ایک کتا پیاسا ہے، اور پیاس کی وجہ سے اس کی زبان باہر نکلی ہوئی ہے. اس عورت نے اپنے جوتے کو نکالا، اپنی اوڑھنی جو اوڑھی ہوئی تھی وہ نکال کر جوتے کو باندھ کر ایک کنویں میں جو ہے ڈالا اور کنویں سے پانی نکال کر اس کتے کو پلایا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی. کس وجہ سے؟ ایک بہت بڑے فلاں کو، ایک انسان کو، ایک بڑی جماعت کو کھلایا پلایا نہیں، ایک صرف جانور کتے کے ساتھ اچھا سلوک اس عورت کو اس کے گناہ کو معاف کروا دیا اللہ رب العزت اس ایک عمل کی وجہ سے. اس لیے کہ اس نے صدق دل سے، خالص دل سے، اور وہ توحید پرست تھی، خالص دل سے اس نے وہ کیا تو اللہ نے اس کے گناہ کو معاف کر دیا. لیکن میں ہرگز آپ کو دعوت نہیں دے رہا ہوں کہ آپ گناہ کیجیے اور پھر کتے کو پانی پلا دیجیے تو آپ کی مغفرت ہو جائے گی. نہیں، معنی یہ تھا کہ وہ کسی مجبوری کے تحت کر رہی ہوں گی، کیا حالات ہوں گے اللہ ہی جانتا ہے بہتر، اس سے وہ گناہ ہو رہا تھا لیکن چونکہ وہ توحید پرست تھی تو اللہ نے اس کو مغفرت کر دی اس عمل کی وجہ سے. آئیے دوسری روایت. ایک شخص تھا جو ریگستان سے گزر رہا تھا، اسے پیاس لگی اور اس نے دیکھا ایک کنویں میں پانی، لیکن پانی بہت نیچے تھا. وہ اتر کر نیچے گیا، مطلب اس کو خود جانا پڑا نیچے. جا کر اس نے پانی پیا اور پانی پی کے جب باہر آیا تو اس نے دیکھا ایک کتا جو اپنی زبان باہر نکالے ہوئے اور مٹی کو چاٹ رہا ہے. تو اس نے یہ سوچا کہ جیسے مجھے پیاس لگی تھی یہ کتا بھی آج ویسے ہی پیاسا ہے، تو میں اس کو انشاءاللہ اللہ کی خاطر، چونکہ وہاں کوئی دیکھنے والا تو اکیلا تھا ریگستان میں، پانی پلاؤں گا، لیکن پانی تو نیچے تھا اور کوئی ڈول تو تھا نہیں. تو روایت میں آتا ہے کہ وہ اس کنویں میں اترا، اپنے جوتے کو نکالا، جوتے میں پانی لے کے منہ میں جوتا پکڑا، چونکہ اوپر بھی چڑھنا ہے نا اس کو، کنویں کے باہر بھی نکلنا ہے. تو اس نے جوتے کو منہ میں لیا، پانی بھر کر لایا اور اس کتے کو پلا دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے اللہ نے اس کی مغفرت کر دی. اندازہ لگائیے آپ. تو ہم کو تو یہ لگ رہا تھا کہ جانوروں کے کوئی حقوق نہیں ہوں گے، اینیمل کو رائٹس نہیں ہوں گے اسلام میں. اندازہ لگائیے ایک بلی کی وجہ سے ایک عورت جہنم جا رہی ہے اور ایک کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے ایک عورت جنت جا رہی ہے. ایک بلی کی وجہ سے اس کو کھانا نہ کھلانے اور پلانے کی وجہ سے اس سے اس کی موت ہو رہی ہے، ایک عورت جہنم میں جا رہی ہے. وہیں ایک آدمی صرف ایک ادنا سی مخلوق اللہ کی کتے کو پانی پلانے کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے اس کی مغفرت عطا فرما دی. تو ان حقوق کو معمولی مت سمجھیے آپ، کوئی بھی حق. اور جب جانوروں کے اتنے حق ہے اور نہ دینے کا یہ گناہ ہے تو میں سمجھتا ہوں آپ یہ سمجھ رہے ہوں کہ پڑوسیوں کا حق کتنا زیادہ ہوگا اس لیے کہ وہ تو انسان ہے. عورت کا حق کتنا زیادہ ہوگا آپ کی بیوی کا اس لیے کہ وہ تو انسان ہے. بچوں کا حق کتنا ہوگا آپ کے اور ہمارے اس لیے کہ وہ تو انسان ہے نا. اور رشتہ داروں کا کتنا حق ہوگا اس لیے کہ وہ تو ہمارے خرابت دار ہے. اور ماں باپ کا کیا حق ہوگا اس لیے کہ وہ تو ماں باپ ہے. اور رب کا کیا حق ہوگا کہ اس کے حق میں آپ حق تلفی کریں گے تو کیا سزا دیں گا پھر ایک بلی کے ساتھ یہ سلوک کرنے کا نتیجہ. تو جانوروں کے حق کو معمولی مت سمجھیے، کوئی بھی حق کو معمولی مت سمجھیے، اس لیے کہ حق وہ ہوتے ہیں جو دینا ہے آپ کو.
اور علماء لکھتے ہیں وہ تواصوا بالحق، سورۃ عصر کی جو آیت ہے وہ تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر، تواصوا بالحق کے اندر یہ حق شامل ہے آپس میں ایک دوسرے کے حق دینا، اس میں یہ بھی شامل ہے جانوروں کے حق، اس لیے کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، ہم اللہ کی مخلوقات جانور چرند پرند مچھلیوں کے ساتھ رہتے ہیں، تو ان کے رائٹس کیا ہو وہ بھی اسلام نے ڈیفائن کر دی 1450 سال پہلے، اور جب ان کے تحفظ کی ان کے حق کی بات کی تو وہ اسلام کیسے حکم دے سکتا کسی انسان کو مارنے کا جو ایک بلی کے مارنے پہ جہنم کی بات کر رہا ہے؟ آپ سمجھ سکتے ہیں نا، ایک جانور کو قتل کرے تو جہنم میں جا رہا ہے، تو کیسے وہ کہیں گا انسانوں کو مار دو، لاکھوں انسانوں کو قتل کر دو؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ ہاں ماننے والوں سے غلطیاں ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ اس سے کسی ریلیجن کو مذہب کو تو بلیم نہیں کر سکتے، ٹھیک۔ آئیے چند حقوق جانوروں کے میں آپ کے سامنے آج اس مختصر سے وقت میں رکھنے کی کوشش کروں گا، ورنہ لوگ یہ سوچ سکتے بھائی ابھی اتنے حق باقی ہے، میاں بیوی کے ہے، رشتہ داروں کے ہے، ماں باپ کے ہے، پھر یہ حق کیوں؟ اس لیے کہ میں شروعات ایک چھوٹے حق سے چالو کر رہا ہوں، جب چھوٹے کی اتنی اہمیت ہے تو بڑوں کی کتنی ہوں گی آگے آنے والے درس میں آپ اندازہ ہی لگا سکتے ہیں۔ پھر شروعات کبھی بھی کیا ہوتی ہے تاکہ ایک اندازہ ہو جائے آپ کو کہ ہم کیا دیکھنے والے آگے اور کیا حقوق ہیں، اور ذہنی طور سے ہم تیار ہو جائے کہ ہم کو لوگوں کے رائٹ سب دینا ہے، بھائی پڑوسی ہے، دوست ہے، رشتہ دار ہے، جانور ہے، غیر مسلم ہے، سب کے حق دینا ہے، اس لیے کہ نہیں دیں گے تو پھر تو قیامت دن پکڑے جائیں گے۔ اور الحمدللہ ان حقوق میں سے میں نے غیر مسلموں کے حقوق رکھ دی ہے، اس سے پہلے میں لے چکا ہوں، میاں بیوی کے حقوق میں لے چکا ہوں، اور والدین کے حقوق لے چکا ہوں، ٹھیک، اور آج جانوروں کے ہم دیکھ رہے چوتھا، اس کے بعد کچھ حقوق باقی ہوں گے پڑوسیوں کے، وہ انشاءاللہ آنے والے اور جو ہے ہفتوں میں ہم لیتے جائیں گے، ٹھیک۔ تو آئیے جانوروں کے کیا حقوق ہوتے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے مسلمان کا طریقہ اور شیوا یہ ہے کہ وہ ہر کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، ہر کسی کا وہ خیال رکھتا ہے، حتیٰ کہ جو جانور اس کے اطراف ہوتے ہیں ان کا بھی مسلمان خیال رکھتا ہے، اور کسی قسم کی ایذا تکلیف انہیں نہیں پہنچاتا، اور اگر ہو سکے طاقت ہو تو انہیں کھلانے اور پلانے کا انتظام کرتا ہے، ٹھیک ہے، انہیں کھلانے اور پلانے کا انتظام کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ صحابہ نے کسی ایک جانور کو ایذا پہنچا دی، ایک جانور تھا اس کو تکلیف پہنچا دی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کس نے اس جانور کو تکلیف دی؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہم نے دی، تو کہا اسے تکلیف مت دو، تو صحابہ نے کہا اگر ہم سے تکلیف نہ دے تو کہا اللہ تمہیں اجر دیں گا، تو کہا کیا جانوروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے کا ہم کو اجر ملتا ہے، ثواب ملتا ہے، پنیہ ملتا ہے، نیکیاں ملتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں، اور آگے فرمایا آپ نے اور کہا، یہ مسند احمد کی روایت ہے، آپ نے فرمایا فی کل ذات کبید حرّا اجر، کہ ہر گیلے جگر پر یا ہر گیلے جگر کے ساتھ، مطلب ہر زندہ چیز کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا اجر ہے، ثواب ہے، پنیہ ہے، ہر گیلے جگر، ہر لیونگ تھنگ، مطلب ایوری لیونگ تھنگ جو بھی ہے اس کے ساتھ اگر اچھا سلوک کرو گے، اچھا معاملہ کرو گے تو تم کو اس کا ثواب، فائدہ، پنیہ ملے گا، اس کے لیے تم کو ثواب ملنے والا۔ ہر گیلے جگر، کیڑے مکوڑے، پرندے، جانور، یہ سب کیا ہے، ٹھیک ہے، تو ان سب کو جو ہے اگر آپ اور ہم اچھا سلوک کرتے ہیں تو اس کا ہمیں کیا ملتا ہے؟ ثواب ملتا ہے، ہر گیلے، ٹھیک۔ تو اگر آپ کسی جانور کو کھلاتے ہیں تو کیا اس روایت کے مطابق ثواب نہیں ملے گا؟ آپ کو ملے گا، لیکن میں ہرگز یہ نہیں کہنا چاہ رہا ہوں جس طرح سے آج کل ماڈرن ڈے میں اینیمل رائٹس اتنے بڑھ چکے ہیں کہ ہیومن رائٹس کچھ بھی نہیں، اینیمل رائٹس سب کچھ ہے نا، کہ ایک اگر ہرن کو کسی نے مار دیا تو 10 سال تک اس پہ کیس چل رہا ہے، اور ہزاروں انسانوں کے لوگ قتل کر دے رہے ہیں، ان کو آزادی سے آپ چھوڑ دے رہے ہیں، تو تھوڑا سا یہاں سوچنا بھی پڑے گا ہم کو۔ جب میں اینیمل رائٹس کی بات کر رہا ہوں تو ہیومن بینگز، انسان اس سے اونچے ہوتے ہیں، تو لوگ آج اینیمل رائٹس کو اتنا اٹھا دی، اسلام میں اینیمل رائٹس بالکل ہے، لیکن ہیومن رائٹس کے بعد آتے ہیں دونوں کے، تو ان کے تو زیادہ ہے۔ بہرحال ہر گیلے جگر کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے تو تمہیں اجر ملے گا، فائدہ ہوگا، تو انہیں کھلائیے، انہیں پلائیے، اور جو کچھ آپ ان کے ساتھ کر سکتے ہیں کر گزریے۔ لیکن افسوس کی بات ہے آج ہم مسلمانوں نے یا ہمارے معاشرے میں ہم اس کی تعلیم، بچوں کو ایجوکیٹ نہیں کرتے، تعلیم نہیں دیتے، تو نتیجہ یہ ہے کہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے، راستے سے ایک باپ اپنے بیٹے کو لے جا رہا ہے، راستے میں ایک بلی بیٹھی ہے، اور وہ بیٹا باپ سے ہاتھ چھڑاتا ہے اور جا کر بلی کو لات مار کر آ جاتا ہے، وہ بلی بیچاری چیختے چلاتے بھاگ جاتی ہے، اور جب وہ باپ کے پاس بیٹا آتا ہے تو باپ اس کو ہنستا ہے دیکھ کر، گویا وہ ہاں اچھا کیا تم نے، بہت اچھا کیا، اس کو مار کے آئے، ہنستا ہے۔ تعجب کی بات ہے، آج وہ جانوروں کو ایسی ایذا دیں گا، کل آپ کو آس پڑوس کو بھی ایسی تکلیف دیں گا، اس لیے کہ آپ اس کو روک نہیں رہے۔ سمجھ رہے بات؟ ہوتا ہے، میں نے کئی مرتبہ دیکھا چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہمارے محلوں کے اندر، بلی کے بچے ہوتے ہیں، لوگ بلیاں پالتے ہیں، ان کے بچے ہوتے تو لا کے چھوڑ دیتے ہیں۔ کیوں پالتے ہو؟ پھر بلی چھوڑ دو جنگل میں، اس لیے پھر وہ بچے دیں گی، وہ اس کے جب پالیں گے تو اس کے بچے ہوں گے تو آپ کو سنبھالنا ہے، پھر وہ تو لا کر چھوڑ دیتے ہیں۔ اب محلوں کے بچوں کو تو بس
شکار مل جاتا ہے. تو ایک مرتبہ میں نے دیکھا 2-4 بچے مل کر بیٹھے ہیں, ایک بلی کے بچے کی آواز آ رہی ہے اور وہ سب ہنس رہے ہیں. یہ تعجب ہوا کیا کر رہے ہیں. جب میں گیا تو وہ وہاں ایک بلی کے بچے کو ستلی گلے میں باندھے تھے اور اس کو انہوں نے, ایک ٹرک کھڑا تھا, اس کے ڈیزل ٹینک کا جو سامنے کا حصہ ہوتا ہے نا اس کو لاک ہوتا ہے, اس لاک میں اس رسی کو لگا دیا اور وہ بلی کا بچہ لٹک رہا ہے, مطلب اس کی سانس گھٹ گھٹ کے وہ مر رہا ہے اور جس کو دیکھ کے سب بچے ہنس رہے خوش ہو رہے ہیں, وہ مر رہا ہے. جب میں گیا میں نے ان کو ڈانٹ کر ہکالا تو اس سے پہلے 2-3 مار چکے تھے وہ, مطلب کئی بچے وہ پکڑ کے لائے تھے بلی کے اور ایک ایک کر کے ان کو پھانسی دے رہے تھے وہ, اور سارے مسلمان اس کو دیکھ رہے تھے. کئی لوگوں نے دیکھا اس کو, میں بھی سن رہا تھا آواز, لیکن مجھے لگا چھیڑ رہے ہیں یا بچہ بلی کے ہوتے نا آ جاتے ہیں چیختے چلاتے گاڑیوں کے نیچے, میں وہ سمجھا. تو وہ اس کو لٹکا کر مار رہے تھے, تعجب کی بات ہے, اور مسلمان اس کو دیکھ رہے تھے. یہ ایسی سنگدلی اگر ہمارے بچوں میں اتنے چھوٹے چھوٹے پیدا ہو جائیں گی جن کو الفت اور محبت کا سبق ہم نے سکھانا چاہیے, تو پھر کیا ہوگا آگے چل کے, اندازہ لگا اس معاشرے کا. اور کیا ہم گناہ گار نہیں ہیں ان معصوم جانوروں کو مارنے کے لیے؟ چھوٹے چھوٹے بچے بلی کے کیا تکلیف دیں گے آپ کو, چھوڑ دو ان کو. ٹھیک ہے, تو کیسی عجیب بات ہے, یہ بہت سنگدلی کی بات ہے, یاد رکھیے. اس سے بہت نقصانات ہم کو ہو سکتے ہیں, یاد رکھیے. ہم سمجھ رہے ہو تو بلی کے ساتھ کر رہے, نہیں, آج جانور کے ساتھ کریں گے, کل پڑوسیوں کے ساتھ کریں گے, پھر آپ کے ساتھ کریں گے اور انسانیت کے ساتھ کریں گے. تو وہ دین جو رحم اور شفقت سکھاتا ہے ہمیں وہ تعلیم بچوں کو دینا پڑیں گی, یاد رکھیے. یا محلے میں کبھی کتا داخل ہو جائے, میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں, اگر مسلمان محلے میں کتا داخل ہوتا ہے تو کبھی بھی دیکھیے دن کے ٹائم پہ کونے کونے سے بھاگتا ہو, کیونکہ اس کو معلوم کہیں نہ کہیں وہ ٹارگٹ بننے والا ہے. اور چھوٹے نہیں بڑے بھی, ایک کتا ہے اپنا ایک کچرے کی کنڈی پر کھا رہا ہے کچھ, ہمارے میاں بھائی دور سے کتے کو دیکھ رہے ہو, اچھا سکون میں کھا رہا ہو, ٹھیک. ایک پتھر لے کے ٹارگٹ کر رہے, بچے کھڑے ان کے پاس, بڑے میاں بھائی اپنے, اور بچے کھڑے چھٹ چھٹ ان کے پاس اور مار رہے ہیں, بچے بھی ہنس رہے ہیں, ویری گڈ, ٹارگٹ پہ لگ گیا. اگر تو تعجب کی بات ہے, اس نے کیا تکلیف دیا تھا آپ کو, اس نے کیا نقصان پہنچایا تھا آپ کو, کیا ان کی حق آپ معمولی سمجھ رہے ہیں؟ تو پھر اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے ہمیں. بہت عجیب بات ہے, یاد رکھیے, بہت عجیب بات ہے. تو یہ بڑی اہم چیز ہے کہ ہم ان بات کو سمجھیں, اس بات کو سمجھیں, اور تمام مخلوقات سے اللہ کی اچھائی کا معاملہ کریں. ہاں ایزا دینے والی چیزیں تو ٹھیک ہے, اس کو وہ کریں گے. یقین اسلام جب کہہ رہا ہے جانوروں کے حق ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ سانپ کو بھی لے کے آپ گلے میں ڈال لیں گے, نہیں, وہ کاٹیں گا, اس کے اپنے رائٹس ہیں, اس کو اپنی سکھا جائیں گا. لیکن یہ کتا ہی آپ کو کچھ نہیں کرتا, بلی کچھ نہیں کرتی ہے نا. یا اسی طرح ایک مرتبہ یہ ہوا کہ ایک جو ہے جو سور ہوتے ہیں, یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں اور بہت بچے دیتے ہیں, تو ایک بچہ غلطی سے ایک محلے میں داخل ہو گیا, تو اس بے تحاشا سے بچے اس پر ٹوٹ پڑے کہ جیسا کوئی بہت ہی حرام کردہ چیز آ گئی ان کے پاس. ٹھیک ہے, اس کا کھانا حرام ہے, لیکن وہ اللہ کی مخلوق ہے نا, اللہ کی پیدا کردہ ہی چیز ہے نا, کوئی شیطان نے تو نہیں بنایا نا اس کو. بس شروع اس پر پتھر مارنا, تو وہ جا کر ایک چھوٹا سا پائپ تھا جو نالیاں صاف ہو رہی تھی, اس میں جا کے گھس گیا اور پھنس گیا. اور جب پھنس گیا تو اس کے پچھلا حصہ باہر رہ گیا بس. اور وہ تھوڑا سا جانور مضبوط قسم کا ہوتا ہے, سور جو ہوتا ہے وہ بڑا مضبوط جانور ہوتا ہے, آسانی سے اس کو مار لگتی بھی نہیں. تو اپنے بچے جو ہے بڑے بڑے پتھر لے کے آئے, بولے اب اس کو بتاؤ, اور ایک ٹانگ تو توڑی دی اس کی مار کے پتھر, اب دوسری بھی توڑیں گے, وہ ایک ایک کر کے اس کو قتل کریں. کیسی عجیب بات ہے, یہ کیسی سنگدلی. ٹھیک, اتفاق سے میں وہاں کھڑا تھا, میں نے دیکھا کیا ہو رہا, اتنے تیز سے چلاتا ہے وہ جانور, بہت چلاتا ہے. میں نے جب دیکھا میں نے کہا کیا ہے, بچوں کو ہکارا, تو کہاں جا رہے ہو, ارے ثواب کا کام, بولے فیصلی بازو ہٹ جاؤ. میں نے کہا بیٹا کس نے بولا آپ کو ثواب ہے اس بیچارے جانور کو مارنے کا؟ ارے نہیں وہ سور ہے, وہ نام نہیں لے رہے تھے, وہ ہے بولے وہ گندا جانور. میں نے کہا اس کا بیٹا کھانا حرام ہے, استعمال حرام ہے, لیکن شریعت میں اس کا محلوں میں آنا حرام نہیں ہے. ہمارے آتے جا سکتے ہیں, کیا ہوتا ہے اس کے آنے جانے سے, سمجھ رہے بات کو؟ تو اس چیز کو آپ سمجھیے. تو پھر بہرحال اس کو بڑی مشقت سے میں نے اس کو بچایا. پھر ایک آدمی کو جو جا رہا تھا وہ کچرا صاحب, میں نے کہا ادھر آؤ, اس کو لے جا کر تم ذرا ایک محفوظ جگہ چھوڑ دو بیچارے کو, ایک ٹانگ تو گئی تھی اس کی, پھر بھی ہو سکتا بچ جائے, مضبوط مخلوق ہے, بچ جائیں گی ہو سکتا. اور اللہ نے جانوروں کی بہرحال ان کو بہت سی بار میڈیکیشن کی کم ضرورت پڑتی ہے ہمارے مقابلے میں دواؤں کی. میں نے کہا چھوڑ دو بیچارے کو لے جا کر. ٹھیک, وہ بچے پھر بھی نہیں کہا, اگر نالے میں گئے تو ٹھیک, پھر آیا تو بولے گیا ہمارے ہاتھ سے. میں نے کہا اللہ رحم کرے بھائی. ٹھیک, تو کیسی عجیب بات ہے نا, ارے ان کے حق ہے بھائی میرے, وہ اپنی مخلوق ہے, وہ چل رہا ہے, وہ آگے غلطی سے تو کیا آپ مار دیں گے اس کو؟ اور جانور ان کو سمجھتا بھی نہیں, یاد رکھیے. تو بہرحال تو ہر گیلے جگر پر اگر تم اچھا سلوک کرو گے تو تم کو ثواب ملے گا. ٹھیک, اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا, صحیح بخاری کی روایت, من لا یرحم لا یرحم, جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا اللہ اس پر رحم نہیں کرتا. اور یہاں دوسروں سے مراد اللہ کی مخلوق پر جو رحم نہیں کرتا اللہ اس پر رحم نہیں کرتا. تیسری روایت میں آپ نے فرمایا اور کہا, اور فرمایا, یہ بھی صحیح بخاری کی روایت, فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء, تم جو ہے زمین والوں پر رحم کرو تو آسمان والا تم پر رحم کرے گا. اور زمین والوں سے مراد تمام زمین کی مخلوقات اس میں مراد ہے. تم زمین والوں پر رحم کرو تو آسمان والا تم پر رحم کرے گا.
سمجھ رہے؟ تو ہم صرف اگر جانوروں کے حق نہیں دیتے، زمین والوں پر رحم نہیں کرتے، تو پھر اللہ سے رحم کی امید بھی مت کیجیے، ٹھیک؟ تو یہ بہت اہم چیز ہے۔ تو یہاں بھی جو ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ہمیں جانوروں سے اچھا سلوک کرنا چاہیے، ٹھیک؟ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور جانوروں کے تعلق سے آپ نے جو ہے شفقت کا معاملہ کیا، ٹھیک، اور رحم کا معاملہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، اور کچھ لوگوں نے، یہ جو ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، کچھ لوگوں نے ایک پرندہ، زندہ پرندہ لایا اور اس پرندے کو ایک تختے پر لگا دیا، مطلب اس کو کسی ذریعے سے اس پہ اٹکا دیا، اور وہ اس پر نشانے کی پریکٹس کر رہے تھے، اس پہ تیر اندازی، شوٹنگ پریکٹس کر رہے تھے، مطلب اس کو ٹارگٹ بنا دیا اور اس پہ کر رہے تھے پریکٹس، اس کو مار رہے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس پرندے کو دیکھا جو بندھا ہوا تھا، زندہ تھا، اور لوگ اس پر زندہ پرندے پر ایرو پریکٹس، اس کو تیر سے پریکٹس کر رہے تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لعن اللہ من اتخذ شیئا فیہ روح غرضا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا لعنت ہو شخص پر جو جانور کو جو ہے، آپ نے فرمایا اور کہا اللہ اس پر لعنت کرے جو روح والی چیز کو ایذا دے اور اس کو اپنا ٹارگٹ پریکٹس کا نشانہ بنائے۔ لعنت ہو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی۔ آپ سمجھتے ہیں ہم عام لوگوں کی لعنت سے ڈرتے ہیں نا، ماں باپ کچھ بول دے غلط، بڑے کچھ بول دے غلط، عالم کچھ بول دے غلط، نیک لوگ کچھ بول دے غلط، کسی کو تکلیف ہو جائے، ظلم ہو جائے تو کتنی بری بات ہے۔ رسول اللہ اس پہ لعنت کرے، اور آپ نے کہا لعن اللہ، اللہ اس پر لعنت کرتا ہے، تو ظاہر سی بات کا رسول بھی لعنت کرتا ہے اس شخص پر جو روح والی چیز کو ایذا دے، روح والی چیز کو ایذا دے، مطلب جانور کو ایذا دے، انسان کو ایذا دے، پرند کو ایذا، چونکہ یہاں تو وہ تھی نا، ایک پرندہ تھا، روح والی چیز کو ایذا دے، اور پھر فرمایا اس کو ٹارگٹ پریکٹس کی چیز بنائے، ہدف بنائے، مطلب اس کو کیا کر رہے تھے، وہ زندہ چڑیا سے پریکٹس کر رہے تھے، تو آپ نے لعنت بھیجی ایسے لوگوں پر۔ کتنے رائٹ سے دیکھیے آپ، نہ ہم مردہ جانور کے ساتھ یہ کام کر سکتے ہیں، نہ زندہ جانور کے ساتھ، بہت بڑا جرم ہے، یاد رکھیے۔ تو آپ نے لعنت بھیجی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور سے لعنت نہیں بھیجتے ہیں کسی پر، یاد رکھیے، ٹھیک۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا کہ ایک مرتبہ آپ جا رہے تھے، اور صحابہ آپ کے جو ساتھی تھے، ساتھ میں تھے کچھ، تو آپ نے دیکھا ایک لال کلر کی چڑیا چھوٹی سی، وہ صحابہ کے سر پر گھوم رہی تھی، آوازیں نکال رہی، چیخ رہی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ چڑیا کیوں تمہارے سر پہ گھوم رہی ہے؟ ایک صحابی سے پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اس کے گھونسلے سے اس کے بچے چرا لیے، اس کے گھونسلے میں سے اس کے بچے چرا لیے، اس لیے چڑیا ہمارے اوپر جو ہے منڈلا رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا، یہ ابو داؤد کی روایت ہے، آپ نے فرمایا اور کہا من فجا ہذہ بولدہا، کہ کس نے اس کو اس کے بچوں سے دور کر کے دکھ دیا ہے، تکلیف پہنچائی ہے، کس نے اس چڑیا کے بچوں کو اس سے دور کر کے اس کو تکلیف پہنچائی ہے؟ صحابہ نے کہا ہم نے اس کے بچے چرا لیے، کیونکہ صحابہ کو لگا اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا ردو ولدہا الیہا، اس کے بچوں کو اس کے پاس واپس کر دو، اس کے بچوں کو اس کے پاس واپس کر دو۔ مطلب کس نے اسے تکلیف پہنچائی ہے، مطلب اگر جانور کے بچوں کو آپ ان سے چھینتے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے ان کو، اور جس چیز کو آپ کسی کو تکلیف ایذا پہنچاؤ گے اس کا گناہ ملتا ہے، اور اگر کسی چیز کو ایذا پہنچانے کا گناہ ملتا ہے تو وہیں اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ تب صحابہ نے پوچھا کہ کیا ہمیں چڑیا کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے سے ثواب ملے گا؟ تو کہا ہاں، ہر گیلے جگر کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا ثواب ہے، چڑیا ہو، کتا ہو، بلی ہو، گائے بیل ہو، اور بھی جانور ہیں، اچھا سلوک کرو گے ثواب ملے گا، کہ تو اگر برا سلوک کرو گے تو گناہ ملے گا، صرف گناہ نہیں جہنم بھی مل سکتی، اور صرف ثواب نہیں جنت بھی مل سکتی، اتنے بڑے اجر ہیں، ٹھیک ہے نا۔ کئی بار ہم راستوں میں دیکھتے ہیں جانور ہیں، مصیبت زدہ ہے، پریشان ہے، اور ہم خود ان کو پریشانی دیتے ہیں نا۔ ایک جانور ہے بیمار پڑا ہے، آپ اس کو لات مار رہے ہیں اور ایذا دینا ہے اس کو، تو کچھ مدد کرو تو چھوڑ دو اللہ کے حال، ٹھیک ہے، وہ خود طور سے ٹھیک ہوں گا، یا کوئی ایسی جگہ ہے جہاں لوگ آ کر وہ کرے اس کا علاج، تو وہ ہو سکتا ہے، لیکن ہرگز جو اس طرح کا سلوک ان کے ساتھ نہ کیا جائے، ٹھیک۔ آئیے اب اسی طرح اگر ہم جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، ٹھیک، اس لیے کہ شریعت نے کچھ جانوروں کی کھانے کی اجازت دی ہے ہم کو، اس لیے کہ اللہ نے جانوروں کو بنایا ہے کسی مقصد کے تحت، ان مقصد میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ جو جانور حلال ہے ان جانوروں کو ہم کھا بھی سکتے ہیں، جب ہم کھائیں گے تو ان کو ذبح کریں گے، ذبح سمجھتے ہیں آپ، ان کو کاٹیں گے، تو شریعت نے ذبح کرنے کا بھی طریقہ بتا دیا ہے۔ اب بہت سے لوگ بولیں گے جانور کو مار رہے ہیں اور مارنے کا بھی طریقہ، واہ واہ واہ، مطلب ایک تو ظلم ان پر، مطلب ان کے نزدیک چونکہ مارنا ظلم ہوتا ہے، اور اس کا بھی طریقہ اسلام نے بتایا ہے،
اسلام نے اگر کسی چیز کو حلال قرار دیا ہے تو اس حلال چیز کا استعمال کیسا کیا جائے وہ بھی بتا دیا. یہ اس کی بہت بڑی بات ہے، ورنہ دنیا میں تو لوگوں کو معلوم ہی نہیں کیا کیا جائے. آپ کو پتا ہے چین کے اندر، چائنا کے اندر، جو آج پورا چائنا کا اتنا بڑا دنیا بھر میں مارکیٹ بنا ہوا ہے، اور وہ لیدر اور فر، مطلب جس کو کہیں گے چمڑے میں بھی، اور جو ایسے جانور جن کے بالوں، کھال کے اوپر بال کے ساتھ چیزیں بکتی ہیں، پرس ہوتے ہیں ان کو فرس بولتے، فر مطلب ایسے جانور جن کے اس بال، ایسا ریچھ ہے، ریچھ کے اوپر بال ہوتے ہیں نا، تو اس کی قالینیں بنتی ہیں اور مہنگی مہنگی چیزیں، بہت مہنگی. یا اسی طرح اور بھی جانور ہوتے ہیں جیسا کہ چیتا ہے نا، تو اس کی چمڑی استعمال ہوتی ہے، اس کی جلد استعمال کی جاتی ہے، اس کا جو ہے. تو شریعت میں سب سے پہلے تو ان چیزوں کا مارنا حلال نہیں ہے. وہ جانور جن کو ہم کھا نہیں سکتے اسلام میں، تو ان کو جو ہے مارنا، ان کی تجارت کرنا بھی حلال نہیں. جیسے کتے، بلی، شیر، چیتے کھا نہیں سکتے تو تجارت بھی حلال نہیں، مار بھی نہیں سکتے آپ وہاں. لیکن چونکہ بڑا بزنس ہے ان کا فور کا، وہ پورے دنیا بھر میں مارکیٹنگ کرتے ہیں، بیچتے ہیں. اور یاد رکھیے جو چیز کھانے میں حلال ہے اسی کا چمڑا بھی حلال ہے. جو چیز کھانے میں حلال نہیں اس کے علاوہ آپ اس کا لیدر بھی استعمال نہیں کر سکتے. تو وہاں لوگ جو ہے مختلف جانوروں کو پالتے ہیں، لیکن ان کے پاس ذبح کرنے کا طریقہ نہیں ہے. جانور تو پالتے ہیں کاٹنے کے، لیکن طریقہ نہیں ہے. تو کیسے ذبح کرتے معلوم آپ کو؟ کیسے مارتے ہیں؟ کبھی نیٹ پر جائیے، آپ دیکھیے کیسے کیسے ظلم ڈھاتے ہیں جانوروں پر، کہ وہ جانوروں کو پکڑ کر لاتے ہیں، ٹھیک، اور جو کام کرنے والے ہوتے ہیں وہ پکڑتے ہیں، آپ دیکھیے نیٹ پر، ان کے پیروں کو باندھ دیتے ہیں اور ہاتھوں کو باندھ دیتے ہیں، اور پکڑ کے ایسا پٹک پٹک کے وہ کر رہے ہیں ان کو. جانور مرتا نہیں ہے اس سے، اس کے اسکل ٹوٹ جاتی ہے، اس کا کھوپڑی ٹوٹ جاتی ہے، مرتا نہیں ہے. لیکن اور اسی جانور پر جو ابھی مرا نہیں ہے اس کی کھال نکالنا شروع کر دیتے ہیں، زندہ جانور کی. بلکہ وہ ویڈیو جب میں نے دیکھا تو میرے آنکھ پر کاٹے آ گئے. کچھ جانور جو مکمل زندہ ہے لیکن ان کی جلد پوری نکال لی گئی. اب مریں گے وہ 1-1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے بعد، لیکن ویسی تکلیف نہیں. کتے ہیں، بلیاں ہیں، زندے ہیں، اور ان کی جلد نکال لی گئی. اسلام نے کہا نہیں، ایک تو وہ حلال نہیں ہے تو ان کو مارا، ان کی جلد بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے. اور جو جانور حلال ہے تو ان کو حلال کے لیے ذبح کیسے کیا جائے بہترین طریقہ بتا دیا میرے بھائی. اب آئیے جو جانور حلال ہے اس کو وہ لوگ کیسے کاٹتے ہیں، چونکہ ان کے پاس کوئی مذہب دھرم نہیں. کیسے کاٹتے معلوم آپ کو؟ کبھی اگر آپ نے دیکھا چینی لوگوں کو اگر کوئی چیز ذبح کرتے ہوئے، بکرا ہے تو بکرے کو لے کے الٹا کریں گے اور پیٹ کاٹ دیتے، اس کا زندہ ہے وہ پیٹ کاٹ دیں، اور شروع آتے نکالنا، دل نکالنا یہ، اور وہ جانور کئی دیر تک زندہ ہوتا ہے. اسلام نے کہا نہیں، مارو بھی تو اچھے طریقے سے مارو، اور صرف حلال جانوروں کو. جو چیز کھانا حرام ہے تو اس کا مارنا بھی حرام ہے. مطلب بے وجہ ان کو کیوں مار رہے ہو؟ نہیں، ہمارے دادا تو بہت بڑے شکاری تھے. کیا مارتے وہ؟ شیر مارتے. کیوں مارتے شیر؟ اس لیے کہ کبھی بندوق ہٹا کے دیکھو، پھر پتا چلے گا شیر کون ہے. بندوق ہے بول کر شیر آپ سے دبا ہوا ہے نا. لڑ سکتے کیا آپ شیر سے؟ ممکن ہے؟ ممکن نہیں. یاد رکھیے ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا. ہاں بس ہوتے بہت سے لوگ تصویریں بناتے ہیں، ٹیپو سلطان شیر کا جبڑا چیرے. میں نے کبھی سوچا شیر کا جبڑا تو بہت دور کی بات ہوتی ہے، وہ بہت طاقتور چیز ہوتی ہے. کبھی کتے کے جبڑے کو چیرنے کی کوشش کیجیے آپ زندہ، پھر بتاتا آپ کو کیا ہے بول کر. شیر تو بہت بڑی بات ہوتی ہے نا. ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں ایسی تصویریں بھی اینیمل رائٹس کے خلاف. اس لیے کہ آپ کیا ابھارنا چاہ رہے ہیں؟ مارو ان جانوروں کو، پھر آپ ان کے سیفٹی کے لیے کام کریں، اور آپ تصویر تو ایسی بناتے ہیں کہ مطلب اگر آپ شیر دل ہے تو شیروں کو مارو جا کر. درست نہیں ہے. ایک صاحب ایک واقعہ سنانے لگے، ان سے ملاقات ہوئی تو کہا یہ آدمی اس کا پورا ہاتھ رپچر خراب ہوا، دونوں ہاتھ خراب ہوئے. میں نے کہا اس کا ہاتھ کیسے خراب ہوا؟ تو بولے اس کو کتے نے کاٹ لیا. بولے میں نے کتے نے اتنا کیسا کاٹا کہ پورے دونوں ہاتھ خراب کر دیا اس کا؟ ارے بڑا قصہ ہے. بولے ایک دن بولے ٹیپو سلطان دیکھ لی انہوں نے. بولے جب آتا تھا ٹی وی پر ٹیپو سلطان بولے شیر کو چیرتے، بولے بتا دی. انہوں باہر نکلے جوش میں کتا بیٹھا تھا، بولے اس کے منہ میں ہاتھ ڈال دی. کتا جب پلٹا بولے تو پورے ہاتھ ان کے وہ کر دیا. اندازہ لگائی. اور واقعی میں ایک شیر جو ہوتا ہے وہ جب منہ کو بند کرتا ہے تو فی اسکوائر سینٹی میٹر جس کو کہیں گے، مربع کیوب جس کو سینٹی میٹر اسکوائر جو بولیں گے آپ، 4500 پاؤنڈ کا وزن ڈالتا ہے. 2500 کلو کا وزن پڑتا ہے اس کا جب وہ ایسا بند کرتا ہے. تو خالی اگر اس کا ایک دو دانتوں کے بیچ میں آپ کوئی آلہ لگائے تو وہ 2500 کلو کا وزن ڈالتا ہے اس کے اوپر، اس چیز کو کرش کرنے کے لیے، توڑنے، ہڈیوں کو توڑ دیتا ہے نا پکڑ کے. آپ کو لگ رہا آپ کا ہاتھ اس کو روک سکتا؟ اس کے جبڑے کو، پورا جبڑا جب مل جائے گا تو طاقت کتنی ٹنس میں وہ ڈالیں گا پریشر آپ کے ہاتھ. تو آپ مذاق سمجھ رہے ہیں ان کو. ٹھیک، تو وہ جانور کو آپ مار نہیں سکتے. کیوں؟ تو آپ اس کو کھا نہیں سکتے. اپنے بہادری بتانے کے لیے نہیں مار سکتے. کسی نبی نے کوئی جانور کو مار کے بہادری بتائی اپنی؟ کسی صحابی نے کبھی کوئی جانور کو مار کے بہادری بتائی؟ اسلام نے کہا کہ کسی جانور کو، شیر چیتوں کو مارو، بہادری کی علامت نہیں. اسلام نے تو کہا بہادر انسان وہ ہے جو اپنے غصے پر قابو رکھے. بہادری نہیں کہ شیر چیتوں سے لڑو، انسان سے جیتو، کشتی میں آپ جیت جاؤ. نہیں، غصے پہ جو قابو رکھ سکتا ہو بہادر انسان ہے، وہ اصل بہادر ہے. جس کو غصے پہ قابو نہیں تو وہ کمزور انسان ہے، چاہے جسم سے بہت بڑا لگتا ہو. سمجھا بات؟ تو یہاں دیکھیے قتل کرنے کا طریقہ بتایا، ذبح کرنے کا پیارا طریقہ بتایا. آپ نے فرمایا اور کہا
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لمبی حدیث ہے، صحیح مسلم کی روایت، آپ نے فرمایا ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے احسان لکھا ہے، اچھا سلوک لکھا ہے۔ آگے فرماتے ہیں جب تم قتل کرو تو اچھے انداز سے، جب تم جانور کو ذبح کرو تو اس کا طریقہ بھی اچھا ہو، اسے کم سے کم تکلیف پہنچو اور آپ کا کام ہو جائے۔ تو قتل بھی کرو تو اس پہ احسان کرو، قتل کرو، اور جب تم جانور کو ذبح کرو تو اچھے انداز سے ذبح کرو، چاہیے کہ ایک تمہارا اپنے ذبیحے کو راحت دے اور تم اپنے ذبیحے کو راحت دو، اور چھری کو ذبح کرنے سے پہلے تیز کر لو، اس لیے کہ چھری تیز نہیں ہوگی تو کیا ہوگا، اس کو تکلیف ہوگی۔ تو ذبح کا بھی طریقہ دیا، صرف حلال جانور ذبح کیا سکتے اور تیز چھری کے ساتھ ذبح کرو۔ پھر فرمایا ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو مت ذبح کرو۔ آپ ظاہر سی بات ہے کھانے پینے کے لیے جانوروں کی بھی ضرورت ہے انسان کو، جیسا انسان پھل فروٹ اور دوسری چیزیں کھاتا ہے، سبزیاں، اس کے علاوہ یہ بھی ہے۔ تو ایک جانور کو دوسرے جانور سے مت کاٹو۔ آپ نے ایک جانور کو دیکھا جس میں بہت زیادہ وزن تھا تو آپ نے فرمایا اس کے اوپر وزن مت ڈالو اتنا، مطلب اس کے اوپر کتنا ویٹ ڈالا جائے وہ بھی ڈیفائن کیا گیا ہے، اس میں اتنا وزن نہیں ڈالا جائے گا، اس لیے کہ وہ جانور اس کے لائق نہیں ہے۔ ایک جانور کے سامنے دوسرے کو کاٹا نہ جائے، اگر اس کو ذبح کیا جائے تو حلال اور اچھے انداز سے کیا جائے، احسن طریقے سے۔ اسلام نے ہر چیز کے لیے رہنمائی کی۔ آئیے اسی طرح جانوروں کو مارنا، بھوکا رکھنا، تکلیف پہنچانا، ایذا دینا یہ حرام ہے، اور اس کا نتیجہ جہنم تک ہو سکتا ہے۔ جو میں نے روایت رکھی تھی وہ صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ نے فرمایا دخلت امرات، ایک عورت جہنم میں داخل ہوئی صرف ایک بلی کو مارنے کی وجہ سے، اس لیے کہ اسے نہ اس نے کھانے پینے دیا، نہ خود ڈالا، نہ اسے چھوڑا کہ وہ جائے اور اللہ نے جو کیڑے مکوڑے پیدا کیے وہ کھائے، جس سے وہ مر گئی، اللہ نے اس عورت کو جہنم رسید کر دیا۔ اسی طرح اس عورت کو جنت رسید کیا جو میں نے واقعی، یہ دونوں بھی صحیح بخاری کی ہی واقعات تھے، اور اس آدمی کا بھی جس نے کتے کو پانی پلایا وہ بھی صحیح بخاری کا واقعہ تھا۔ لیکن یہاں یہ بات یاد رکھیے یہ سب توحید پرست تھے، یاد رکھیے وہ گنہگار عورت بھی توحید پرست تھی لیکن گناہ ہوتا تھا، وہ آدمی جو کنویں سے پانی پلا توحید پرست تھا، ورنہ ہم کیا سمجھتے ہیں بس جانوروں کے ساتھ ہی اچھا سلوک کرو، باقی توحید پر چلنے کی کوئی ضرورت نہیں، ہم کو ثواب ملنا نہیں، وہ توحید کے ماتحت سب اعمال ہے، یاد رکھیے ایک اللہ کو ماننے کے بعد سب کچھ ہے، تبھی اس کو ثواب ملے گا اس چیز کا۔ بہرحال آئیے آ گیا۔ اسی طرح جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دیکھا کہ جو ہے آپ نے فرمایا آپ ایک جگہ سے گزرنے لگے اور وہاں سے جب آپ گزرے تو ایک چوٹیوں کا بل تھا، چوٹیاں ہوتی نا وہ اونچے زمین میں بل بناتی، چوٹیوں کا بل تھا جو جلایا ہوا تھا۔ آپ نے اس جلے ہوئے بل کو دیکھا اور کہا اور فرمایا، چوٹیوں کو اس جلے ہوئے بل کو اور فرمایا اور کہا انہ لا ينبغي ان يعذب بالنار الا رب النار، کہ آپ نے فرمایا اور کہا، یہ صحیح سنن ابو داؤد کی روایت ہے، آنکھ کی سزا تو آنکھ کا مالک ہی دے سکتا ہے، مطلب اللہ ہی دے سکتا ہے، کس نے ان کو مارا آنکھ سے، کہ تو ان چوٹیوں کو آنکھ سے جلایا گیا تھا۔ ایک صحیح مسلم کی روایت اس میں آپ نے فرمایا ایک اللہ کے نبی تھے، وہ جانے لگے ایک جگہ لیٹے، ایک چوٹی نے کاٹ لیا، جب آپ نے دیکھا ایک چوٹیوں کا گھونسلہ تھا، آپ نے اپنے ماننے والوں سے کہا اس کو جلا دو، اللہ نے فوراً اس نبی پر وحی نازل کی اور وحی نازل کر کے فرمایا کہ تم کون ہوتے ہو ان چوٹیوں کو مارنے والے، اس لیے کہ آنکھ کی سزا تو صرف آنکھ کا مالک دے سکتا ہے، تو کسی بھی جانور یا انسان کو جلایا نہیں جا سکتا اسلام میں اندر، اس لیے کہ آنکھ کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، اور آنکھ جہنم کا عذاب ہے، جہنم کا عذاب صرف جہنم کا بنانے والا دے سکتا ہے، ہم آپ ایک دوسرے کو نہیں دے سکتے۔ تو کبھی کسی جانور کو جلانے کی کوشش مت کی، چوٹیاں زیادہ کے لوگ جلاتے نہیں، چوٹیوں کے تو لوگ خاص حدیث ہے مت جلاؤ مت جلاؤ لوگ، اس لیے کہ آنکھ کا عذاب صرف آنکھ کا مالک دے سکتا ہے۔ تو آپ گزرے، آپ نے دیکھا ایک بل تھا، چوٹیاں جلائی بھی تھی، آپ نے کہا آنکھ کے عذاب کا دینے کا صرف مستحق آنکھ کا رب ہے، اللہ ہے، باقی لوگ نہیں دے سکتے۔ تو آپ کے گھر میں بھی چوٹیاں ہو جاتی ہے، کبھی ہوتی ہے نا کبھی چوٹیاں، ٹھیک ہے، تو ان کو آپ جھاڑیے، صاف کیجیے، بلوں کو بند کیجیے، لیکن ان کو آنکھ کا عذاب، تکلیف دہ عذاب اس طرح سے نہیں دینا چاہیے۔ یا پھر بچوں کو چھوڑ دیتے لوگ، مانو چونٹیوں کو، اور بچے ہاتھ سے کرتے ہیں، بری بات، اس لیے کہ وہ اس طرح سے بے رحم ہو جائیں گے، اور بے رحم کے ساتھ ساتھ جسمانی نقصان بھی ہو جائیں گے۔ کبھی کوئی کیڑا مر لیا تو زہریلے ہوتے ہیں بہت سارے کیڑے، پھر آپ پریشان کی بچہ کیڑا مر لے رہا ہے، اس لیے کہ آپ نے چوٹیوں کو مارنے سے نہیں روکا ہے نا، تو بہت عجیب بات ہے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، اچھا سلوک کرنا چاہیے، یاد رکھیں، چونکہ وہ بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے، یاد رکھیں۔ ایک صاحب مجھے واقعہ سنانے لگے، اور میرے والد نے بہرحال اس کی تصدیق کی، کہ وہ کہتے تھے کہ وہ سعودی عرب میں تھے کافی زمانے تک جاب کے لیے، وہ کہتے تھے جہاں میں تھا تو سعودی عرب میں چوٹیاں بہت بڑی ہوتی ہیں، اور اتنی بڑی اور طاقتور ہوتی ہے کہ فرشیوں کے بیچ کا سیمنٹ نکال کے راستے بنا لیتی ہے اپنے لے جانے آنے کی، موٹی موٹی بڑی چوٹیاں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں 30 سال تک جس جگہ تھا، جو مطلب جس جگہ رہتے تھے وہ، تو میرا چوٹیوں سے کنٹینیوس پالا تھا، تو جو چوٹیاں وہاں اطراف میں تھی تو ہمارا کام تھا روز ان کو کھانا وانا ڈال دیتے تھے، ٹھیک ہے، اور فرینڈ شپ والا ماحول تھا ہمارا، دوستانہ ان سے معاہدہ تھا، تو پورے 30 سال میں مجھے کبھی ایک چونٹی نے نہیں کاٹا، وہ کہتے تھے 30 سال میں، حالانکہ کچھ تو
अमवात मौतें चूंटियों काटने की वजह से हो गई थी अमल, कि तो बड़ी चूंटियां अगर एक साथ काट ले बहुत ज्यादा तो लोग मर जाते हैं। आपको मालूम, अमेरिका में हर साल दसियों मौतें सिर्फ चूंटियों काटने से होती है। तो कहा बड़ी चूंटियां थी, लेकिन हमारा उनसे टाइप था, ठीक, पहले उन्हें कुछ खिला देते पिला देते थे, और कभी मैंने उनको मारा नहीं आज तक। उन्होंने कहा मैं मारता ही नहीं था, इसलिए मुझे पसंद नहीं था उनको मारना। तो कभी चूंटियों ने मुझे काटा नहीं, हालांकि इतने साल में रहा वहां सोता था, कभी नहीं। और दूसरे लोग रोज कंप्लेन, चूंटियों ने काट लिए, ददोड़ा आ जाता, आंख पे काट लिए तो फूली आंख, हाथ पे काट लिए। तो मुझसे पूछते थे भाई आपको कैसा नहीं काटते, आपके घर में इतने चूंटियां हैं? तो वाले साहब कहते थे भाई अपना टाइप है, उनसे मुआहदा है, तो ना हम उनको छेड़ेंगे ना वो हमको छेड़ेंगे, इसलिए मैं उनको मारता नहीं हूँ और उन्होंने आज तक मुझे काटा नहीं कभी। हालांकि हर आदमी कंप्लेन करता था, गर्मियों के दिन आ गए कि आंख सूजी हुई है, हाथ सूजा हुआ है, काट लिए तो इन्फेक्शन हो जाता है कभी कभार। कहा हमारा टाइप था उनसे, ठीक है, अल्लाह की मखलूक है, आप उनसे अच्छा सलूक तो कीजिए, देखिए वो भी आपको तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे कभी, ठीक। और जानवर भी जब भी पलट कर आपको तकलीफ पहुंचाता है जब उसे डर होता है कि आप उसके इलाके में या उसके सिक्योरिटी में या उसको तकलीफ देने के लिए, वरना वो भी आप पे हमला नहीं करता, याद रखिए, ठीक। इसी तरह अब मूजी जानवर, नुकसान देने वाले जानवर, वो जानवर जो आपको तकलीफ दे सकते हैं, उनके बारे में इस्लाम क्या कहता है? इस्लाम कहता है जानवरों के राइट्स है, लेकिन ये नहीं कि राइट्स का मतलब है कि हर जानवर से आप मोहब्बत लाड़ करें, उसके साथ अच्छा सलूक करें। कुछ जानवर नुकसानदेह होते हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मूजी जानवर, जैसे कुत्ता है, लेकिन कुत्ते से, मूजी कुत्ते से मुराद नुकसानदेह पागल कुत्ता है, याद रखें, आम कुत्ता नहीं, ठीक। इसी तरह भेड़िया है जो आपकी रेवड़ बकरियों को उनको खा लेता, उठा ले जाता है। इसी तरह जो चूहा है जो फसलों को बर्बाद करता है और बीमारियों को फैलाता है। इसी तरह जो है दूसरे जानवर, बिच्छू हो गया, सांप हो गया, इनको खत्म किया जा सकता है, लेकिन कब? जब ये आपको नुकसान पहुंचाने वाले हो। ये नहीं कि आप जंगल जाके बोलेंगे अब अपन कुत्तों को मारेंगे जंगली, अब अपन भेड़ियों को मारेंगे, अब अपन सांप को मारेंगे, नहीं, जंगली हालत में नहीं। आपके अगर हैबिटेट में वो घुस जाते हैं तब उनको आप वो करेंगे, आप उनके जगह जाके नहीं मारेंगे, ये जो इजाजत है वो इसकी। तो पागल कुत्ता, ठीक है, आपने फरमाया और कहा, ये सही मुस्लिम की रिवायत है, खम्सुन फवासिक़ु युक़तलना फिल हिल्ली वल हरमी, के 5 ऐसे जानवर हैं जिनको जो है हर जगह मारा जा सकता है अगर वो तकलीफ देने के उससे हो तो। उनमें से क्या क्या कौन कौन से कत्ल किए जाएंगे? 5 जानवर हिल व हरम में कत्ल किए जाएंगे। सांप, अगर सांप आपके रिहाइश गाह में आता है तो आप उसको मारेंगे, उसके साथ लाड़ वाला सलूक नहीं करेंगे, इसलिए कि वो सांप है आखिर, ठीक है। उसके बाद दूसरा कौवा, ठीक, इसलिए कि ये बहुत नुकसान पहुंचाता है, लेकिन ये वो कौवा है जो आम कौवे नहीं है, यहाँ वो बड़ा कौवा होता है, किस्म होती है कौवे की, कावड़ा उसको बोलते हैं, बड़ा होता है, और वो बड़ा इतना होता है कि वो चीजों को चुरा लेता है इंसानों की, बच्चों को भी उठा के लेके चल जाते कहीं के गाँव में, बड़े कौवे होते हैं किस्म के, ठीक, वो कौवा। चूहा जो खेतों में झाड़ खराब करता है, फसलें खराब करता है, जमा हुआ अनाज खराब करता है और बीमारियों को फैलाता है, चूहा, ठीक। उसके बाद फरमाया जख्मी करने वाला कुत्ता, मतलब पागल कुत्ता जो लोगों को, जानवरों काट काट के भागता है, तो जख्मी करने वाला कुत्ता। और चील, इसलिए कि चील भी बहुत नुकसानदेह होती है, आपको पता है कभी कभार। तो इन जानवरों को आप मार सकते हैं, लेकिन कब? जब वो आपकी रिहाइश गाह में आए। खामोखा आप जंगल जाएंगे और बोलेंगे अब मेरे को पता चल गया कौवे को मार सकते, चील को नहीं। जब ये आप उनके इलाके में नहीं, वो आपके इलाके में आके तकलीफ पहुंचाए, तो फिर इनको शरीयत इजाजत देती है। और हर मूजी चीज को, जैसे आप शेर ने आप पे हमला कर लिया तो आप ये थोड़ी बोलेंगे इस्लाम बोलता अच्छा सलूक करो। अभी तो इस्लाम बोलता अच्छा सलूक तो इंसान की जान पहले आती है, तो आप उस शेर को आप दूर करेंगे, फिर दूर करने में उसको मार भी दिया जाए तो एक अलग चीज है, लेकिन आम हालत में आप उनको कत्ल नहीं करेंगे, याद रख, ठीक। तो यहाँ 5 जानवरों के, मतलब नुकसान देने वाले जानवर को वो करें। इसी तरह जानवरों को दागना, सिवाय ऊंट, गाय, बैल, ठीक है, इनके जानवरों को दागना, दागना समझते हैं आप? आंख का कुछ टैग, निशानियां बना के उनके जिस्म पे लगा देते हैं, ये दुरुस्त नहीं है। हाँ, वो जानवर जो बहीमतुल अनाम में आते हैं, वो जानवरों को अगर आंख का निशान लगाते, लेकिन चेहरे पर नहीं, आंख पर लगा सकते हैं, ठीक, तो उसमें कोई हर्ज नहीं। इसलिए कि खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखा गया कि आप जो है, आपने जो है अपने खुद हाथों से जो ऊंट थे, जो ज़कात के ऊंट थे, उन ऊंटों को जो है दागा, निशानियां लगाई, लेकिन उसके अलावा किसी जानवर को आपने मना किया। तो हम जो है गाय, ऊंट, भेड़ और बकरी के अलावा किसी जानवर को ना दागे, और दागना भी हो तो चेहरे पे ना दागे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार एक गधे को देखा, उस गधे के मुंह पर किसी ने वो दाग दिया था, मतलब निशान लगा दी थी कि भाई ये मेरा गधा है। तो आपने देखकर उसे कहा और फरमाया लानल्लाहु मन वसमा हाज़ा फी वजही, कि अल्लाह लानत करे शख्स पर जिसने इसके चेहरे पर दाग लगाया है। इसलिए कि जानवरों को तकलीफ होती है ना, उससे दाग लगाया जा सकता है, लेकिन कुछ अलग पार्ट्स पे जहाँ उसको तकलीफ ना, लेकिन चेहरे पर दागना ये अच्छी बात नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस गधे को देखा और लानत भेजी उसको, ठीक। अब जब मैं जानवरों के हक की बात कर रहा हूँ तो आप इनके हक इतने देने ना लग जाए कि इंसानों के हक भूल जाए, ये बात भी थोड़ा सा
مد نظر رکھیں، ٹھیک ہے، مد نظر رکھیں. ورنہ ہو رہا کیا ہے، آپ نے ایک جانور پال لیا، بلی بیمار ہو گئی تو اس کو دواخانے لے جایا جا رہا ہے، بلی کی خدمت ہو رہی ہے اور وہیں بیمار دادا ہے، بیمار نانا ہے، بیمار ماں ہے. جانور کا حق. تو جب ایک اسلام جانور کے حق کی بات کر رہا ہے تو انسان اس سے افضل ہے، اس کا حق پہلے ہوتا ہے. نہیں تو پتہ چلا آپ اور جانوروں میں غرق ہو کر دین سے دور ہونا، تو ایسے جانور تو بالکل درست نہیں. ورنہ کچھ جانوروں کو لوگ پال کر دین سے مکمل دور ہو جاتے ہیں. کبوتر پال لیا، دن رات صرف اوپر ہی لگا، ارے بھائی کیا اذان ہو رہی، نہیں وہ کبوتر اڑ گیا، کبوتر آ رہا، کبوتر ہی اڑ رہا، انڈے دیا، بچے نکل رہے، یہ بچہ وہ بچہ ایسا بچہ، اس کے کبوتر اس کا کبوتر اڑانے کا، ادھر یہ کرنے کا، اس کو اس کبوتر میں پوری زندگی جائے. طوطا پال لیا، پوری زندگی سے طوطے میں لگی ہوئی. ارے بھائی نماز کیا نہیں، مرغیاں پال لیا، ٹھیک ہے پال سکتے ہیں، لیکن آپ اس میں زندگی اپنی برباد کر رہے ہیں، مکمل جانور میں لگ جا رہے ہیں. آپ اللہ کی حق ادا نہیں کر رہے ہیں، شریعت پر عمل نہیں کر رہے اور بس جانوروں کے حق میں مکمل لگے، یہ بھی درست نہیں. تو اسلام افراط اور تفریط مطلب زیادہ اور کم کا نہیں بولتا ہے. آپ کو جو بتایا گیا جس چیز کو اتنا امپورٹنس دو، ان نیسیسری امپورٹنس مت دو چیزوں کو. تو جانوروں کو پالنا ٹھیک ہے، ان کی حق ادا کرنا ٹھیک ہے، لیکن یقیناً اس میں غرق ہو کر اسلام سے غافل ہو جانا، تو ایسے جانوروں کو نہ پالیے نہ رکھیے، اس لیے کہ یہ آپ کو شریعت سے دور کر رہی ہے، شیطانی حربہ ہے پھر آپ کے لیے. بات سمجھ رہا؟ اور شیطانی حربہ یہ بھی ہے کہ جانوروں کے حق اتنے دینے لگا دیا انسانوں سے کہ انسانوں کے حق کم اور جانوروں کے حق لوگ زیادہ دے رہے ہیں، آج کل دیکھا جاتا ہے. تو بہرحال اس کو ہم سمجھیں. آئیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں، آپ نے گھوڑے کے بارے میں اگزامپل دیا، مثال دی، لیکن وہ آپ سب پہ لاگو کر سکتے ہیں. کیا فرمایا آپ نے؟ گھوڑوں کی 3 قسمیں ہوتی ہے. گھوڑے 3 قسم کے ہوتے ہیں. سنیے، پہلا ایک باعث ثواب، ایک گھوڑا ایسا جس کے پالنے سے آپ کو اجر ملتا ہے، ثواب ملتا ہے. دوسرا عذاب سے بچاؤ، دوسرا گھوڑا کیا ہوتا ہے جو آپ کو عذاب سے بچاتا ہے. اور تیسرا گھوڑا وہ جو آپ کو گناہ میں ڈالتا ہے. 3 قسم کے گھوڑے ہیں، ایک باعث اجر و ثواب، دوسرا آپ کو جو ہے گناہوں سے بچاتا ہے، تیسرا جو ہے آپ کو گناہ کرواتا ہے یا باعث گناہ ہے. اب پہلا گھوڑا کون سا ہے جو باعث اجر و ثواب ہے؟ تو وہ گھوڑا ہے جو انسان اللہ کی راہ میں اس کو پالتا ہے. آپ سے فرماتے ہیں جب تک اس کو پالتا ہے، چاہے استعمال ہو نہ ہو، اور جب تک وہ گھوڑا رہتا ہے اس کو اجر اور ثواب ملتا ہے. اگر وہ اس گھوڑے کو باندھ دیتا ہے اور ایک کسی کھیت میں یا کسی جگہ اور اس کی رسی کو چھوڑ دیتا ہے، تو جہاں تک وہ چرتا ہے اس کا ثواب ملتا ہے، اور وہ لیت جو غلاظت کرتا ہے اس کا تک انسان کو ثواب ملتا ہے، کیونکہ وہ گھوڑا ایک مقصد کے تحت، ایک ایم اور مشن کے تحت پالا گیا. تو یہ باعث اجر ہے. دوسرا گھوڑا جو عذاب سے بچا ہوا ہے، وہ کون سا گھوڑا ہے؟ وہ گھوڑا ہے جس کو انسان حلال روزی کمانے کے لیے پالتا ہے، کھیتی باڑی کے لیے، حلال روزی کے لیے، سواری کے لیے استعمال کر رہا ہے، تاکہ اس کے ذریعے حرام کاموں سے بچ کر حلال روزی کو کمائے. یہ گھوڑا باعث عذاب سے نجات ہے، بچاؤ ہے. اور تیسرا گھوڑا جو گناہ کا سبب بننے والا ہے، وہ گھوڑا ہے جو انسان فخر کے لیے پالتا ہے. کیسے کیسے گھوڑے اپنے ہاتھ دیکھو، عربی گھوڑے، یہ گھوڑے، وہ گھوڑے. اور یہ گھوڑے کا مقصد نہ اللہ کے راہ میں نہ حلال کام کرنا ہے یا برے سے بچنا ہے، مقصد ہے لوگوں کو دکھانا. تو یہ گھوڑا کیا ہے؟ باعث گناہ ہے. تو یہ معاملہ ہر چیز پہ ہو سکتا ہے نا. آپ نے کوئی سواری خریدی تو وہ جہنم سے، عذاب سے بچاؤ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ آپ اس سے روزی روٹی کماتے ہیں. ایک سواری آپ نے خریدی جس کا مقصد ہے لوگوں کو دکھاؤں، ضرورت نہیں ہے آپ کو گاڑی کھڑ رہتی گھر پہ لے کے خالی دھلکاتے ہوئے، ٹھیک. تو پھر یہ کیا ہو گیا؟ دکھانے کا جہاں نیت آ گئی، تو یہ سواری باعث گناہ ہوں گی نا، اس لیے کہ وہ گھوڑا جو دکھاوے کی نیت سے لیا جائے وہ باعث گناہ ہے. ٹھیک ہے. تو دیکھیے 3 قسم کے جانور آپ نے بتایا کہ مقصد صحیح ہو اگر جانوروں کے پالنے کا